بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے شہر اسوان میں ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے اکثر لوگ کھیتی باڑی اور کچھ لوگ بازار میں تجارت کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ وہ گاؤں اسوان شہر کا سب سے چھوٹا اور خوبصورت گاؤں تھا، لیکن وہ گاؤں جہالت سے بھرا ہوا گاؤں تھا۔ اس میں کوئی بھی آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تمام لوگ پرانے رسم و رواج اور روایات کو دیکھ کر چلتے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہ دیکھتے کہ ان رسم و رواج کو پورا کرنے میں کسی کی عزت حق میں مل رہی ہے یا نہیں۔ وہ گاؤں اسوان شہر کی مغربی سرحد کے ساتھ سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب رواج تھا کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو شادی سے پہلے وہ لوگ اس لڑکی کی پاکدامنی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو ایک ایسے امتحان سے گزارتے جس میں لڑکی موت کے قریب چلی جاتی۔ گاؤں میں لڑکی کی پاکدامنی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ایسا حجرہ تھا جس میں اس لڑکی کو شادی سے پہلے 10 دنوں کے لیے بیٹھا دیا جاتا۔ ان کو کسی بزرگ نے یہ وصیت کی تھی کہ 10 دن اس حجرے میں بیٹھانے کے بعد اگر لڑکی صحت مند باہر آ جائے تو سمجھو کہ وہ پاک دامن ہے، اور اگر 10 دنوں کے بعد وہ لڑکی کمزور اور بیمار ہو کر واپس آئے تو یہ سمجھو کہ وہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ 10 دنوں کے بعد لڑکی کے واپس آنے پر حکیم صاحب اس کا معائنہ کرتے، اور اگر حکیم صاحب کہتے کہ یہ لڑکی پاک دامن ہے تو پھر وہ اس کی شادی کر دیتے، اور اگر لڑکی پاک دامن ثابت نہ ہوتی تو وہ اس کو اپنے گاؤں کے درمیان میں موجود ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے۔ وہ یہ سمجھتے کہ یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے، لہٰذا اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ گاؤں کے ایک طرف جنگل تھا، اس جنگل کی دوسری طرف سنسان بیابان میں وہ حجرہ بنا ہوا تھا۔ اس حجرے کی مغربی طرف ایک ندی بہتی تھی اور ہر طرف سنسان بیابان زمین تھی۔ پہلے تو اس گاؤں کے لوگ ڈر سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے تھے، لیکن اس گاؤں کا چودھری بہت ظالم اور سادل تھا۔ وہ کہتا کہ جو ماں باپ اپنی نوجوان بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے ان کی بیٹیوں کو گھر سے اٹھا کر اس اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ شادی نہ کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں پاک دامن نہیں ہے۔ اس لیے وہ چودھری کے ڈر سے جب وہ لوگ مجبوری میں آ کر اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا سوچتے تو ان کی بیٹیوں کو ایک ایسے امتحان سے گزرنا پڑتا جو کہ ان کو موت کے قریب لے جاتا۔ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو اس سے پہلے وہ قیامت سے گزرتی۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی، لیکن گاؤں والے مجبوری میں آ کر چودھری صاحب کے کہنے پر اس لڑکی کو جا کر حجرے میں بٹھا دیتے۔ حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتے، اور ان 10 دنوں میں اس حجرے کے قریب کوئی بھی نہ جاتا۔ 10 دنوں کے بعد اس لڑکی کے ماں باپ جا کر اس حجرے سے اپنی بیٹی کو لے آتے۔ اس کے بعد چودھری صاحب کے رکھے ہوئے حکیم صاحب اس کا معائنہ کرتے، اور جب حکیم صاحب کہتے کہ یہ لڑکی کمزور نہیں ہوئی تو گاؤں والے اس کو پاک دامن کہتے، اور جو لڑکی کمزور یا ان 10 دنوں میں بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس کو بدچلن کہہ کر اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے۔ لیکن اس حجرے میں چھپا موجود راز کیا تھا؟ آخر اس حجرے میں لڑکی کو 10 دن بٹھانے سے اس کی پاک دامنی کیسے ثابت ہوتی؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز تھا جو کہ گاؤں والے نہیں جانتے تھے۔ وقت گزرتا رہا کہ ایک دن ایک لوہار کی بیٹی جو کہ دن بدن جوان ہو رہی تھی، اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔
جب اس کی عمر 17 سال ہوئی تو چودھری صاحب نے اپنی منشی کو اس لوہار کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دو، تیری بیٹی جوان ہونے والی ہے۔ جب لوہار نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ تمہیں اس حجرے میں 10 دن اکیلا بٹانے سے پہلے میں مر جاتا، لیکن کیا کروں، یہ ایک امتحان ہے اور اس سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں تیرا دامن پاک و صاف ہے، تجھے آج تک کسی آدمی نے دیکھا نہیں، چنا تو دور کی بات ہے۔ چودھری صاحب جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، لہٰذا چودھری صاحب کو لوہار کی بیٹی کی شادی کروانے میں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ وقت گزرتا رہا، جب لوہار کی بیٹی ٹھیک 18 سال کی ہوئی تو چودھری صاحب نے پھر اپنا منشی لوہار کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر لوہار کو خبر کر دو کہ اگلے مہینے اس کی بیٹی کی شادی جس سے لوہار چاہے ضرور کروا دے۔ جب لوہار کی بیٹی کی شادی قریب آئی تو وہ بڑا پریشان ہوا اور سوچتے سوچتے اسے ایک رات اپنے خیمے میں نیند آ گئی۔ خواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوہار کو اپنی طرف بلاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ نیند میں لوہار اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیند کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکا۔ اسی خوف میں اس لوہار کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنی جھونپڑی میں موجود ہوں۔ وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بلا رہے ہو۔ یہ سوچ کر وہ لوہار صبح ہوتی ہی اپنے گدے پر سوار ہوا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس کی بیٹی کی شادی میں 20 دن رہتے تھے۔ لوہار کو سلطان تک پہنچتے پہنچتے 6 سے 7 دن لگ چکے تھے، کیونکہ وہ بیچارہ غریب گدے پر سوار تھا۔ راستے میں مشکلات کی وجہ سے سفر میں دگنا وقت لگ گیا۔ ادھر وہ سوچتا کہ اگر میں وقت پر اپنے گھر نہ پہنچ سکا تو گاؤں والے میری بیٹی کو اس حجرے میں بٹھا دیں گے۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس نے کبھی تنہا کمرے میں رات نہیں گزاری، تو وہ اس حجرے میں 10 دن کیسے اکیلے گزاریں گی۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ یہ لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن چودھری اور اس بزرگ کی وصیت کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنی لڑکیوں کی پاکدامنی ثابت کرنے کے لیے اس حجرے میں بٹھانا پڑتا تھا۔ یہ واقعہ اپنی تاریخ اور اپنی نوعیت کا بہت ہی انوکھا اور دلچسپ واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کا نتیجہ بڑا ہی انوکھا نکلنے والا ہے۔ 7 دنوں کے سفر کے بعد وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو سنتری نے اس کو گدے پر دیکھ کر دور سے روک لیا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ لوہار نے کہا کہ میں سلطان کے حکم پر اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر سنتری نے کہا، بوڑھے، سلطان اور تمہیں بلانے کے لیے کہے گا، اپنی اوقات تو دیکھو۔ اس بوڑھے لوہار کو بڑا افسوس ہوا اور سوچا کہ اگر میں سلطان کو نہ مل سکا تو پھر کیا ہوگا۔ سوچو بچار کے بعد بوڑھا لوہار گدے سے نیچے اترا اور زمین پر لیٹ گیا۔ زمین پر لیٹنے اور چیخ و پکار کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس جگہ شور ہونے لگا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ باہر شور کیوں ہے؟ تو ایک سپاہی نے بتایا، حضور، ایک آدمی گدے پر سوار دروازے پر آیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سلطان نے بلایا ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا ہم نے اسے واپس جانے کا کہہ دیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس کو اندر آنے دو۔ سپاہی حیران ہو گئے
اور اس لوہار کو لے کر سلطان کے پاس گدے کے ساتھ حاضر کر دیا۔ سلطان نے اس کو مشروب پلانے کا حکم دیا۔ مشروب پلانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے لوہار کو کہا، میں نے تمہیں اپنے خواب میں پریشانی کی حالت میں دیکھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا لوہار بھی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ خواب صرف میں نے نہیں دیکھا بلکہ وہی خواب سلطان نے بھی دیکھا تھا۔ وہ بوڑھا لوہار رونے لگا اور سلطان کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا اور کہا کہ کس طرح ہمارے گاؤں والے شادی سے 10 دن پہلے لڑکی کو حجرے میں بٹھاتے ہیں، اور جو لڑکی کمزور ہو جاتی ہے وہ اس کو بدچلت سمجھتے ہیں اور اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ جو لڑکی صحت مند ہو کر لوٹتی ہے اس کی شادی دھوم دھام سے کرا دی جاتی ہے۔ سلطان معظم، میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکیوں پر ظلم ہے۔ 10 دن تک ایک معصوم لڑکی کو اکیلا حجرے میں بٹھانا، اور وہ بھی سنسان بیابان میں، یہ ان پر ظلم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بیٹی یہ ظلم برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر سلطان نے اس لوہار کو کہا، بابا جی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بے شک تیری بیٹی کی شادی ہوگی، تیری بیٹی کے کردار کی گواہی میں دوں گا، اور تیری بیٹی کو اس حجرے میں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب اس حجرے میں اس گاؤں کی کوئی بھی لڑکی نہیں بیٹھے گی، حتیٰ کہ اس حجرے کا میں اس زمین سے، اس بستی سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ یہ سن کر بوڑھا لوہار کہنے لگا، حضور، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ تو سلطان نے کہا، یہ سب میں خود جا کر کروں گا۔ وہ بوڑھا لوہار کہنے لگا، حضور، آپ میری خاطر اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنا قیمتی وقت نکال کر کیسے جائیں گے؟ تو سلطان نے کہا کہ رعایا کا کوئی بھی مسئلہ سلطان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور اپنے مسئلے کو سلجھانے کے لیے ایک سلطان کو وقت نکالنا ہی پڑتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور اس بوڑھے لوہار کو گھوڑے پر بٹھا کر اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ سلطان کو گاؤں میں پہنچتے پہنچتے 2 دن لگ گئے۔ آخری دن تھا، اگلی صبح اس لڑکی کو گاؤں والوں نے اس حجرے میں بٹھانا تھا تاکہ اس لڑکی کو 10 دن کے لیے اس حجرے میں بٹھا کر اس کی پاکدامنی کو معلوم کیا جائے۔ سلطان جب اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم اس بوڑھے لوہار کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور پھر اس بوڑھے کو کہا کہ جا کر معلوم کرو کہ تمہاری بیٹی اس وقت کہاں موجود ہے۔ وہ بوڑھا لوہار دوڑتا ہوا اپنے گھر میں گیا تو اس کی بیٹی اپنے کمرے میں دلہن کی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بوڑھا اسی وقت سلطان کے پاس آیا اور جا کر بتایا، حضور، میری بیٹی فلاں جگہ پر دلہن کی لباس میں تیار بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر میں چودھری صاحب کے آدمی اس کو لے کر اس حجرے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان نے اسی وقت اپنا لباس تبدیل کیا، جا کر اس بوڑھے لوہار کی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بیٹھ گئے اور اس کی بیٹی کو کہا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہ لگے کہ تمہاری جگہ اس حجرے میں بیٹھنے کے لیے میں بیٹھ گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی خوش ہو گئی۔ سلطان اب اس لڑکی کی جگہ حجرے میں ان گاؤں والوں کے ساتھ چل پڑے۔ چودھری کے آدمیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس گھونگھٹ میں لوہار کی بیٹی ہے یا کوئی اور۔ وہ ڈولی لے کر اس حجرے میں پہنچ گئے، ڈولی کو اندر رکھا اور باہر سے اس کمرے کو بند کرنے کے بعد گاؤں والے واپس آ گئے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ اس حجرے نما کمرے میں کوئی چیز موجود ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اتنے میں ایک باری آواز سنائی دی۔ سلطان جان چکے تھے کہ یہ آواز کسی جن یا کسی شیطان کی نہیں، بلکہ یہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔ کمرے میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے اور اس آدمی نے سلطان کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا
تو سلطان نے اپنا خنجر نکالا اور اس آدمی کے ہاتھ میں گون دیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس گاؤں کا چودھری ہوں۔ سلطان سارا کھیل سمجھ چکے تھے، کیونکہ سلطان کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ چودھری ہی نوجوان لڑکیوں کو حجرے میں بٹھاتا ہے، اور جب گاؤں والے حجرے میں لڑکی کو بٹھا کر چلے جاتے ہیں تو یہ خفیہ راستے سے اس حجرے میں آتا ہے اور لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بناتا ہے، اور 10 دن تک لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی شادی کروا دیتا ہے۔ سلطان نے اس آدمی کو پکڑا، حجرے کا دروازہ توڑا اور اس کو اپنے گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاؤں میں لے گیا۔ وہاں جا کر گاؤں والوں کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، اے لوگوں، اب تم جہالت سے باہر آ جاؤ۔ اتنے سالوں سے چودھری تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا اور گاؤں والوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب تم اپنی بیٹیوں کو اس حجرے میں بٹھا کر واپس آتے تو یہ خفیہ طریقے سے اس حجرے میں چلا جاتا تھا اور 10 دن تک ان کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ لڑکیاں اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے کسی کو نہیں بتاتی تھی اور گاؤں والے سمجھتے تھے کہ وہ لڑکیاں پاک دامن ہیں، لہٰذا حجرے میں بٹھانے سے کسی کے کردار کا پتہ نہیں چلتا۔ جب گاؤں والوں نے یہ سنا تو انہوں نے سلطان کو درخواست کی کہ حضور، آپ اس چودھری کو گاؤں کے چوراہے پر باندھ دیں۔ گاؤں کا ہر ایک آدمی اس کو ایک کوڑا مارے گا اور اس کے جسم سے اترنے والا گوشت ہم بیڑیوں کو کھلائیں گے، تاکہ اس کو دیکھ کر گاؤں میں مزید کسی میں ایسا کرنے کی جرت نہ ہو۔ سلطان نے کہا، بے شک ہمارے اسلام میں سزا کا تعین کیا گیا ہے، لیکن ظلم کا نہیں، لہٰذا اس چودھری کو بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کے جرم میں کل صبح گاؤں کے چوراہے پر سنسار کیا جائے گا۔ اگلی صبح سلطان نے اس چودھری کو گاؤں کے چوراہے پر سنسار کر دیا اور اس کے جتنی بھی آدمی تھے ان کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی اور بہادری سے ان گاؤں والوں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔